اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو بروز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے غمخواری کے لیے مدنی چینل پر یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اس سلسلے میں بذریعہ فون کال شامل ہو سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرمائیں گے، ان نمبر پر کال کیجئے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، مقدمہ بازی، تنگ دستی، بے روزگاری، بے اولادی کا سلسلہ ہو اور اس حوالے سے آپ روحانی علاج جانا چاہیں تو کال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل، آپ کی پریشانی کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ استخارہ کروانا چاہیں، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا چاہیں، اس کا نام، والدہ کا نام، مسئلہ بیان فرمائیے۔ ایک ملک سے بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کاروبار تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے قبل آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں کوئی غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہوں اور اس حوالے سے آپ کو تشویش ہو اور طرح طرح کے خدشات دامنگیر ہوں کہ ہم پر کسی نے کوئی عملیات یا اثرات یا جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہو گئے، اس حوالے سے بھی آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ جب آپ کال کریں، اپنا نام، والدہ کا نام بتائیے، ساتھ ساتھ اپنے مسئلے اور پریشانی کے ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیں، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کے مسئلے کا استخارہ بھی کرنا ہے، تو اس کا استخارہ کر دیں گے، روحانی علاج بھی عرض کر دیں گے۔ اور ہماری یہ جو نمبرز ہیں اس پر اسلامی بہنیں کال نہ کریں، گھر کے کسی اسلامی بھائی کے ذریعے کال کروائیں۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد سلمان ہے، میری والدہ کا نام بلقیس بی بی ہے۔ میں روزی کے سلسلے میں یہاں مسقط آیا ہوا ہوں، لیکن میرے پاس کام نہیں ہے، کام کی وجہ سے بہت ہی پریشان رہتا ہوں۔ اچھا جی، سلمان بھائی بن بلقیس بی بی، کام کی پریشانی ہے اور اس حوالے سے پریشانی ہے آپ کو۔
انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اسلامی بھائی کا یہ میسج ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میری تقریباً 1 منتھ سے طبیعت خراب ہے اور بخار اور سینے میں مسئلہ ہے، تو اس کا روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ صحت پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان بھائی، آپ نے استخارے کا فرمایا، استخارہ ہو چکا ہے آپ کا انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کا آپ کو جواب بھی عرض کرتے ہیں اور ساتھ میں روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی، استخارے میں کیا اشارہ موصول ہوا؟ جی سلمان بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اس وظیفے پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، سوال کرنا ہے کہ میں نے انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینی ہے، تو یہ میرا کیسا ہے؟ نام ہے محمد اسحاق انور اور والدہ کا نام ہے سراج بی بی۔ محمد اسحاق انور اور والدہ کا نام بتایا چراغ بی بی۔ اچھا یہ اسحاق بھائی، آپ کے انسٹالمنٹ پہ آپ نے گاڑی لینی ہے، اس کے کچھ ہوتے ہیں شرعی مسائل نا، تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو دارالفتاء اہل سنت کا نمبر دے رہے ہیں، اس نمبر پر آپ کال کر لیجئے اور اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی بھی حاصل فرما لیجئے، پھر جو وہ آپ کو شرعی رہنمائی پیش کریں۔ تو یہ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبر پر آپ کال کر لیجئے۔ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک یہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا جو ہے تو نمبر ایکٹیویٹ رہتا ہے، اس پر آپ کال کیجئے، اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے اور پھر اس کے بعد استخارہ بھی کروا لیں، اور اگر وہ آپ کو کچھ ایسے اگر معاملات سامنے آ جائیں جس سے وہ آپ کو منع فرما دیں تو آپ وہیں بریک لگا لیجیے گا، اسٹاپ ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس طرح کے معاملات کے وہ آپ کو اگر اس حوالے سے اوکے کر دیتے ہیں، پھر آپ ہماری جو دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے، لینڈ لائن فون پر یہ سروس ہوتی ہے، اس کا نمبر بھی ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھاتے ہیں، 021-348-58711۔ ان نمبر پر آپ چاہیں تو کال کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کر دیں گے۔ جی مزید کال چلائیے۔ سر میں بہاولپور سے بول رہا ہوں، تو ہمیں جو ہے نا یہ بتا دیں کہ مکان اور جائیداد بیچنے کا وظیفہ یوسف آیات نمبر 10 وہ کتنی بار پڑھنی ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور سر دوسری بات یہ کہ ہمیں مدنی بک کتابیں بہاولپور کس جگہ سے بآسانی دستیاب ہوں گی؟ اچھا جی، بہاولپور سے آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب رسائل کہاں سے دستیاب ہوں گے؟ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم یہ جو ہے نا ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں، ان کے پیچھے یونیورسل نمبر لکھا ہوا ہے، تو اس پر آپ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے آپ کو یہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دعوت اسلامی کی جو ہے تو ہوم ڈیلیوری سروس جو ہے، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آن لائن اپنے آرڈرز وغیرہ آپ بک کروا سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں رسائل وغیرہ یہ آپ منگوا سکتے ہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کی اسکرین پر دکھا دیا گیا۔ فار آن لائن آرڈر لاگ آن ٹو www.maktabatul-madina.com، یہ آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، اس پر آپ اپنا آن لائن آرڈر بک کروا دیں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ تک آپ کے جو ہے تو جو مطلوبہ جو کتابیں ہیں وہ آپ کو گھر پہنچا دی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال آپ کو مکان بیچنے کا وظیفہ، اس کے حوالے سے ابھی آپ کو مزید ہم ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں۔
مزید کال چلائیے. محمد زہیب اطاری، باب المدینہ کراچی. جی میرے چہرے پہ بہت دانے ہو رہے ہیں، اس کے اگر علاج بتا دیں تو. پہ دانوں کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد اکرم قادری اطاری، والدہ کا نام سگیرہ بی بی. ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے پہ کچھ اثرات ہیں سایہ وغیرہ کے، یہ دیکھنا ہے. جی اکرم بھائی ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام زاہد علی ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے. سر میں موبائل شاپ پہ کام کرتا تھا، وہ موبائل شاپ بند ہو گئی ہے. آگے مجھے ایک موبائل والا بھی بلا رہا ہے اور فیکٹری میں جاب بھی مل رہی ہے. برائے مہربانی بتا دیجیے کون سا کام اچھا رہے گا میرے لیے استخارہ کر. اچھا، موبائل کے سیلز مین کے حوالے سے بھی آپ کو بلایا جا رہا ہے اور فیکٹری جاب بھی مل رہی ہے. دیکھ لیتے ہیں زاہد بھائی کہ آپ کے لیے فیکٹری جاب کرنا بہتر ہے یا موبائل والے کے پاس کام کرنا بہتر ہے. جی مزید کال چلائیے. یہ استخارہ کروانا ہے جی. ہمارا جو ہے نا دل بہت گدری جاتا ہے، پسینہ آتا ہے، سردیوں میں بھی بہت عباس میرا نام ہے جی، والدہ کا نام اللہ جوائی. عباس نام بتایا، عباس بن اللہ جوائی. جی عباس بھائی ابھی استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے انشاءاللہ عز و جل ہم استخارے کرتے ہیں، اور جن جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ روحانی علاج سماعت فرمائیے. جو استخارے کروانا چاہ رہے ہیں یہ اس دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں. اکرم بھائی، زاہد بھائی اور عباس بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب عرض کرتے ہیں. اچھا، یہ بہاولپور سے ہمارے سائیں بھائی نے کال جو کی ہے، مکان بیچنے کا وظیفہ بتایا ہوگا ہم نے، وہ سورہ یوسف والا پارہ 13. تو یہ پوچھ رہے اس کو کتنی دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور اس کو ان کو ریفرنس حوالہ بھی دے دیں قرآن پاک کے کون سے اب پارہ ہے، کون سی آیت ہے، اور ساتھ ہی مکتبۃ المدینہ کے کس رسالے میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے، چڑیا اور اندھا سانپ. جی جی، اس کے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر جی یہ وظیفہ، یہ آیت قرآنی جو ہے جی یہ لکھی ہوئی ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈریس بتا دیں، یا تو آپ نے ان کو حوالہ دیا، تو اس حوالے پہ آپ رابطہ کر کے اور یہ چڑیا اور اندھا سانپ یہ رسالہ خرید فرما لیں. اور اس کے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر یہ آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر، اب اس میں تعداد کوئی معین نہیں ہے، تو آپ اسے پڑھ کر ایک بار ضرور جو ہے اپنی گاڑی، سامان، یا جیسے آپ نے کہا کہ میرا مکان ہے یا پلاٹ ہے تو وہ بک نہیں رہا ہے تو اس پر آپ دم کر دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ سامان جو ہے وہ جلد فروخت ہو جائے گا. جی، تو اس میں کوئی تعداد معین نہیں کی گئی ہے. ٹھیک، اگر یہ اس کو چاہیں تو بار بار بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ میں آپ کو میں نمبر بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں ان کو مکتبۃ المدینہ کے ہمارے یونیورسل نمبر ہے یہ، جو اس کو نوٹ کر لیں. تو اگر بیرون ملک سے کال کرنے والے کال ملائیں تو ملائیں 009-2، اور اگر پھر یہ بھی ملائیں گے 009-221، پھر لکھیں 111252692. دوبارہ نوٹ فرما لیجئے 009-221-111252692، اور تیسری مرتبہ سماعت فرمائیں 009-221-111252692. تو یہ یونیورسل نمبر ہے، اس پر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کال کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ رابطہ فرما سکتے ہیں. اچھا، یہ پھر ہمارے کسائیں بھائی زہیب بھائی چہروں پر دانے ہو گئے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 252 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا رقیبو. جی، یا رقیبو، یا رقیبو، جو کوئی پھوڑے پھنسی یا دانوں پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. انشاءاللہ. تو اگر یہ چہرے پر ہے اب ان کے دانے، تو یہ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. باقی جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ اپنے استخاروں کے جواب سماعت فرمائیے. اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے اکرم بھائی ہیں
انہوں نے یہ اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ ان کو یہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ان پہ کوئی اثرات وغیرہ کے معاملات ہیں، تو استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ جی اکرم بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، تو یہ اپنی حفاظت کے حوالے سے تعویذات لے لیں اس حوالے سے. اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر امیر علیہ سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا زاہد بھائی فرما رہے ان کو 2 جاب آفرز ہیں جی، ایک موبائل شاپ کی آفر اور دوسری فیکٹری جاب کی آفر ہے، تو استخارے میں کون سی جاب بہتر آئی؟ جی زاہد بھائی کے استخارے میں ان کے موبائل سیلز مین کی جو ہے یہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، فیکٹری کے حوالے سے منع کا اشارہ ہے. ان کے موبائل سیلز کا کام کرنا ان کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ عباس بھائی ہیں، عباس بن اللہ جوائی، جن کا استخارہ کیا، ان کو گھبراہٹ، پسینے آنا، اور کیا اشارہ ہے استخارے میں ان کے لیے؟ جی عباس بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. اچھا. تو ان کو چاہیے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھیں. جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کو گھبراہٹ، پریشانی وغیرہ جو ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. ساتھ میں یہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی لے لیں اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں اپنی بیماری کے معاملات کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے حق میں بہتری ہو جائے گی، ان کو شفا یابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. ساتھ ہی ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ اگر یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اپنی پریشانیوں اور بیماریوں کے حوالے سے وہاں جا کے یہ دعا کریں، اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے تو کیا ہی برکتیں ہیں. الحمدللہ سفر میں بے شمار فضیلتیں ملتی ہیں، مدنی بہاریں ملتی ہیں سفر کرنے کے حوالے سے. تو یہ سفر کریں انشاءاللہ عز و جل ان کے معاملات، گھر کے جو معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. کوئی ایسی جو ہمارے اسلامی بھائی ساری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کارڈ کروا سکیں، تعویذات منگوا سکیں، تو کوئی ایسا ایزی ان کے لیے ایکسیس ہو اس حوالے سے؟ جی اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی www.dawat-islami.net. جی جی. تو اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کا آپشن ہے. جی. تو اس کے آپشن میں استخارہ ہے، کارڈ ہے، بیکم مرید ہے امیر علیہ سنت کا مرید ہونے کے حوالے سے. تو یہ وہاں کارڈ کے آپشن پہ کلک کریں اور اپنے جو فارم سامنے آئے گا تو اس کے حوالے سے اپنا فارم فل کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں جہاں بھی ہیں یہ تو انشاءاللہ ای میل کے ذریعے ان کی کارڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. بذریعہ ان کے پھر ای میل کے ذریعے رپلائی بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بذریعہ پوسٹ پین تک تعویذات پہنچ سکتے ہیں جی اگر یہ ان کے قریبی اگر ان کے قریبی تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں ہے تو یہ بائی پوسٹ ای میل کے ذریعے تعویذات بھی اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے مزید فون کالز ہم اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال چلائیے. میرا نام محمد اقبال ہے، میں کراچی کے علاقہ کورنگی سے عرض کر رہا ہوں. زوال نعمت سے بچنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جی جی اقبال بھائی، ابھی آپ کو زوال نعمت سے بچنے کا زبردست روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید میرا نام محمد مدثر ہے اور میں جامع مسجد رضا مصطفیٰ کورنگی نمبر 4 سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیں. جی مدثر بھائی، آپ کو بے اولادی کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. آپ کے توسط سے ہمارے دنیا بھر کے مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، ان سب تک انشاءاللہ عز و جل یہ روحانی علاج پہنچ جائے گا. مزید کال چلائیے. میرا نام محمد جاوید قادری ہے، میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال ہے، اگر کسی کو بدہضمی ہو جائے تو اس سے بچنے کا علاج بتا دیجیے. جی جاوید بھائی، بدہضمی سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہمارے یہ ویڈیو سوالات جن کے ریکارڈ ہوئے ان ہمارے ناظرین کے روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں. سب سے پہلے اقبال بھائی، زوال نعمت سے محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان جیسی نعمت کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اس اتنی بڑی نعمت
کو بھی عروج عطا فرمائے، اس کو کسی قسم کا زوال نہ آئے، اور دیگر جو ہے تو نعمتیں کسی منصب پہ بندہ قائم ہو ان سب کے مطلب اس میں ترقی ہو، برکتیں حاصل ہو، عروج حاصل ہو اور زوال نہ ہو۔ دنیاوی نعمتوں کو تو زوال، ہر کمال کو زوال ہے، ایک یہ مقولہ بھی ہے، ہر کمال کو زوال ہے۔ پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی جو نعمت ہے، دولت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی زوال لگنے سے محفوظ رکھے نا۔ بہرحال کوئی روحانی علاج ہو ارشاد فرما دیجیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 146 پر 146 پر آپ نے نعمت کی حفاظت کا نسخہ تحریر فرمایا جی کہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ عز و جل نے کوئی نعمت عطا فرمائی جی، پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے، تو کثرت کے ساتھ اسے پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل زوال نعمت سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا مدثر بھائی یہ فرما رہے ہیں اولاد نہیں ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے صاحب اولاد ہو جائیں؟ اللہ عز و جل انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جاوید بھائی یہ فرما رہے ہیں بد ہضمی سے محفوظ رہیں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ بد ہضمی سے محفوظ رہنے کے لیے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ کھانے کے 3 حصے کر لیے جی جی جی، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ارشاد اس کی صراحت آئی ہے، تو 3 حصے کر لیے جائیں اور کھانا بھوک سے کم کھایا جائے، اور ایک یہ روحانی علاج ہے کہ جو بھی لقمہ لیں جی، یہ جو بھی لقمہ لیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دعا پڑھیں، اور جو بھی لقمہ لیں تو اس پر یا واجدو جی جی یہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہے کہ اس سے بد ہضمی سے بھی محفوظ رہیں گے، دیگر بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا پائیں گے۔ اسکرین پر بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ وظیفہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، یا واجد ہر نوالے پر پڑھ لیا کریں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ کھانا جو ہے وہ پیٹ میں جا کے نور ہو جائے گا اور بیماری دور ہوگی۔ اچھا آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کے کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی صلی اللہ علیہ کنیک فاطمہ ہے ہماری والدہ کا نام، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے سر، جہاں جا رہے ہیں کام لگا 8-9 مہینے ہو گئے، کام ہی نہیں مل رہا بالکل ہی، کام نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلد حلال و آسان روزگار مل جائے، ملازمت نصیب ہو جائے، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ بھتیجا ہے، اس کا نام ہے حسنین، وہ روتا ہے اور آنکھیں اوپر کرتا ہے اور ڈرتا ہے، تو استخارہ کر کے بتا۔ اس کی ماں کا نام ہے ناجیہ پروین۔ روتا ہے، آنکھیں اوپر چڑھا لیتا ہے، تو ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ وہ استخارہ کروانا ہے، میرا نام لیاقت علی، والدہ کا نام ہے شمیم اختر۔ مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ٹانگ ٹوٹی ہے، وہ مسئلہ ذرا صحیح نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں لیاقت علی بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ ان کا نام نارین ہے اور ان کی والدہ کا نام فضیلت ہے، ان سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ مہرین، والدہ کا نام فضیلت، نورین۔ اچھا اچھا جی، خیر آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ پڑھائی میں دل لگ جائے۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محبوب علی ہے، میری والدہ کا نام بھاگل ہے، استخارہ کرانا ہے کہ دکان جو ہے نا چل نہیں رہی، کاروبار نہیں چل رہا۔ اچھا جی محبوب بھائی، ابھی استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ شاہد رضا، والدہ کا نام سریا بانو۔ جناب بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی کام نہیں ہے، پتہ نہیں کچھ چلتا کہ کیا ماجرا ہے، جو کام شروع کرتا وہ کل اور کل پڑتا جاتا ہے۔ کام نہیں ہے، مقروض ہو گئے۔ زاہد بھائی ابھی آپ کا استخارہ کر کے آپ کو
روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. وہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے. ابھی غصے کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام زینب بی بی، بھائی کا نام محمد رمضان. وہ بیمار ہے بڑے عرصے سے. کوئی کہتا ہے جن ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے جی. بڑا مسئلہ ہے جی ہمارے گھر میں. بیمار رہتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، استخارہ کر کے ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں اس کا. اچھا جی، بادشاہ بھائی میں حسنین ہو گئے، لیاقت بھائی ہو گئے، اس کے علاوہ محبوب بھائی ہو گئے، زاہد رضا ہو گئے اور رمضان بھائی. آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے. اچھا، سب سے پہلی کال جو ہمارے اس کی تھی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کام نہیں مل رہا، ملازمت نہیں مل رہی، تو جلد حلال اور آسان روزگار مل جائے، برسر روزگار ہو جائے، ایسا کوئی روحانی علاج. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. جی اچھا جی، ہماری یہ اچھا اسلام بھائی نے اپنے گھر کی سائیں بہن کا مسئلہ بیان فرمایا ہے جن سے پڑھائی نہیں ہو پا رہی، تو ایسا کوئی عمل جس سے پڑھائی میں دل لگ جائے. حافظہ اگر کمزور ہے تو حافظہ روشن ہو جائے. جی اگر حافظہ کمزور ہے تو اس کے لیے پنجگانہ نماز کی عادت بنائے اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دائنا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 بار یا قویو یہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی ہوگا اور جو بھی یاد کریں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مزید اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے تو اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے فرعون کا خواب. اچھا، تو اس کے آخری صفحے پر بالکل آپ نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ 101 بار جی دن میں 5 وقت ہو سکے تو ہر نماز کے بعد کر لیں تو اس میں آسانی رہے گی. یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا. اچھا جی، ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں غصہ بہت آتا ہے، انہیں خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ غصہ بہت آتا ہے. جی اگر غصہ آئے تو جس وقت بھی غصہ آئے اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور اگر پھر بھی غصہ نہ جائے تو وضو کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے غصہ چلا جائے گا. اور اگر یہ غصے کی عادت سی بن گئی ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہو تو روزانہ ایک بار اول و آخر ایک بار درود پاک اور یا ودودو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اور پانی پی لیں، اور مدت ہے 40 دن. تو 40 دن تک روزانہ یا ودودو ایک بار اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت. بعض اوقات ایک ہی گھر میں کئی غصیلے لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو والد صاحب بھی غصیلے ہوتے ہیں تو والدہ بھی غصے میں کم نہیں ہوتی، تو بھائی اور بہن ان کے اندر بھی غصہ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی یہ پانی ایسا ہے کوئی صورت کہ سبھی پی لیا کریں؟ تو یہ بوتل پہ پانی پہ دم کر دیں، ٹھیک ہے، اور سب کو پلائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب کی عادت ختم ہو جائے. جیسے عموماً گھر کے اندر جو ہوتا ہے کولر ہوتا ہے یا مٹکا ہوتا ہے اس کے اندر بھی پڑھ کے دم کر دیں، سب پی سکتے ہیں اس کا پانی. اس کی کوئی احتیاط تو نہیں ہے کہ تھوڑا پیا اور باقی جو ہے تو نہیں؟ اگر دیکھیے اس میں احتیاط تو کرنی ہوگی. اگر دم کر دیا جائے گا تو پھر اس کو احتیاط مزید بڑھ جائے گی. ویسے ہی پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، ضائع کرنا چاہیے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے، اور مزید یہ کہ مزید احتیاط پھر اس پہ لازمی ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. احتیاط کریں. اگر پانی بچ بھی جاتا ہے تو کسی اور کو ہی پلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے کسی اور فرد کو بھی، کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مزید آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے غصے کا علاج، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بہترین یہ تصنیف ہے. غصے کا علاج مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل فرمائیے، اسے آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے غصے کا حقیقی معنوں میں مدنی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اسماعیل بھائی اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں. سب سے پہلے مدنی منا حسنین روتے ہیں، آنکھیں اوپر کو ان کی چلی جاتی ہیں. جی حسنین بھائی کا استخارہ کیا ہے مدنی منع کر، ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں
اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے جاتا رہے گا. جی لیاقت علی بھائی فرما رہے ہیں 1.5 سال سے ان کو مسائل پریشانیوں میں گھرے ہوئے، کیا اشارہ آیا استخارے میں؟ یہ پاؤں میں تکلیف کا انہوں نے بتایا، ان کے درد رہتا ہے نا، بیماری، تو استخارہ ان کا کیا ہے. استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ 10 مرتبہ روزانہ یا غنیجو ٹھیک ہے یا غنیجو یا غنیجو 10 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل درد و تکلیف وغیرہ دور ہو جائے گی. محبوب علی دکان نہیں چل رہی، کیا اشارہ ہے استخارے میں؟ ان کے استخارے کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. ان کو چاہیے یہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو یا وہابو 300 مرتبہ پڑھ کر اپنے کاروبار رزق کے حلال کے حوالے سے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی. ٹھیک ہے. زاہد بھائی کام نہیں چل رہا، مقروض ہو گئے، کیا کریں یہ؟ اچھا استخارے میں جواب کیا ہے ان کا؟ استخارہ کیا ہے ان کا، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر 245 پر قرض اتارنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ صبح شام 10 بار اور ہر صبح شام 100 بار اور ہر نماز کے بعد 10 بار 11 بار یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل ان کا جو قرض ہے اتر جائے گا. ٹھیک ہے. صبح شام 100 بار، ہر نماز کے بعد 11 بار. اچھا رمضان بیمار ہیں، محمد رمضان جی رمضان میں استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو ٹھیک ہے یا معیدو کی کثرت کیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل کل ہم عصر اور مغرب کے درمیان دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں فون کالز کیا، جو فون کال نہ کر سکے، مدنی چینل کے جو ناظرین یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ان کے تمام پریشانیاں دور فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا